تو ہم اس کو بے ادبی تسلیم کریں گے، اس کو گستاخی تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اس شخص نے اہل بیت طاہر کے بارے میں بے ادبی کی ہے۔ اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں یہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے اولیاء اعظام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جنید بھائی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کچھ کائنات میں مبعوث فرمائے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے نبی بھی بھیجے، اللہ پاک نے ہر نبی کے ساتھ ولی بھی بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، سورۃ کہف ہے، جو اصحاب کہف کا جو ذکر ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، کہ وہ اس کو علم ہوتا کہ کوئی بندہ یہاں رب کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ ظالم بادشاہ اس شخص کو سزا دیتا تھا، کڑی سزا دیتا تھا۔ تو جب یہ اللہ والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا، امام قرطبی نے، امام سخاوی نے، دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اللہ والوں نے اس علاقے سے ہجرت کر کے، اس شہر کو چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، وہ ایک وادی میں، ایک غار میں چلے گئے۔ وہاں اس وجہ سے گئے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اس کو علم نہ ہو۔ یہ میں شاکر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک کتا جا رہا تھا، ان ولیوں کے ساتھ، وہ کتا جا رہا تھا، تو اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے ان دوستوں نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ کئی ہزاروں سال وہاں عبادت کی ان اللہ والوں نے، ٹھیک۔ اس غار کے اندر صدیاں گزر گئی، دن آتے گئے، راتیں آتی گئی، دھوپ آئی، بادل آئے، مختلف قسم کے آئے، لیکن جب وہ پلٹ کے واپس آئے پورا معاشرے کا نظام بدلا ہوا تھا۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے جنید بھائی کہ جو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنا تھا نا، وہ بسیدہ نہیں ہوا، وہ پھٹا نہیں ہے۔ رب نے اپنے ولیوں کی، اپنے ان یاروں کی، رب نے اتنی کرم نوازی کی کہ جو ان کے جسم پہ لباس تھا نا، وہ بھی اسی طرح تر و تازہ تھا، اس پہ لباس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو کتے کو شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، ذویل عقول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں کا یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم وہاں جا کے اس غار کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، کیونکہ کتے کی عادت ہے بھونکنا، کتے کی عادت ہے بھونکنا، کہیں ایسے نہیں بھونکنا شروع ہو جائے، ظالم بادشاہ کو پتہ چل جائے تو ہمیں وہ پکڑ کے سزا دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، کئی ہزاروں سال انہوں نے وہاں عبادت کی، لیکن راج میں پڑھا تھا کہ رب نے سورج کو حکم دیا کہ سورج تو میرے تابع ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا تو میرے ولی غار کے اندر میرا ذکر کر رہی ہے، یہ روشنی تو نے ان پہ نہیں ڈالنی، ان پہ نہیں ڈالنی، کہ اگر یہ روشنی ان کے چہروں پہ پڑ گئی، ان کے جسموں پہ پڑ گئی، کسی نے دیکھ لیا، تو یہ اس ظالم جابر بادشاہ کے قبضے میں آ جائیں گے، ان کے ساتھ بڑا ظلم کرے گا۔ یہ میں نے بنی اسرائیل کے ولیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ شاعر کی عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ولیوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی دنیا کا خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ڈیپ رابطہ ہوتا ہے وہ رب کائنات سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، پوری زندگی میں اللہ 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 کرتے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، قرآن کے حوالے سے بیان کروں، ٹھیک ہے۔ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ پھر حدیث قدسی، حدیث مبارکہ ہے کہ وہاں یہ فرمایا گیا کہ جبریل امین آپ کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ جبریل جاؤ، جا کر میرے بندوں کو پیغام دو کہ تم مجھ سے محبت کرو گے، رب تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم مجھے
اجتماع میں یاد کرو گے, لوگوں کے مجمع میں یاد کرو گے, میں تمہیں پاک نورانی فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. اگر آپ مجھے تنہا رات کی ان اجالوں میں یاد کرو گے تو رب کائنات تمہیں تنہا یاد کرے گا. اب ولیوں کی شان یا مقام یہ ہے. جو بندہ ولیوں کو کہے جی بابے شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, اب خود لگائیں, وہ تو استغفر اللہ الیاذ باللہ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا ہے.